مختصر زندگی ہے، سانس کسی وقت بھی ٹوٹ جانی، اور میں اور آپ آغوش موت میں جانے والے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر ہم پچھتائیں، کاش کہ زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا ہوتا، پھر پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں آج اپنی زندگی کے شب و روز کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ میں نے تو کتب تصوف میں پڑھا ہے، دیگر کتب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کیوں پچھتائیں گے، لیکن نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کیے وہ بھی کیوں ضائع کیے، وہ بھی اللہ کی یاد میں گزار دیے ہوتے، اس کے ذکر میں گزار دیے ہوتے۔ تو صاحبو، میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کو، اس فرصت کی گھڑیوں کو، ان لمحوں کو میں اور آپ غنیمت سمجھیں۔ قبل اس سے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر پچھتاوا ہو، آج اگر تھوڑا سا تدبر کر لیں اور وقت پر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں تو کل کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے اس کو روک کے پوچھا کہ یہاں کیوں رو رہے ہو کھڑے ہو کے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پروگرام بنا تھا ان بندوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے پچھلے گناہ دھو ڈالوں گا، خطائیں معاف کر دوں گا، بلکہ میرا وعدہ رہا کہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ رحمت کا در کھلا ہے، اس کی رحمت کی بارشیں اتر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آجو میری چوکھٹ پہ، لیکن یہ ایسے کھوئے ہیں کہ میری بات ہی نہیں سنتے۔ مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے، ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے کہ ایسے موقع روز ملتے ہیں، لیکن یہ میری بات ہی نہیں سنتے، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ میری سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ اس نے کہا بابا تو بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی مسئلہ کل والا ہے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج میرا پروگرام تھا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا مسئلہ بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں، زبان بند ہو جائیں، ہاتھ اکڑ جائیں، اعضائے بدنیاں مدمحل ہو جائیں، اس سے قبل ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی طرف